حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان ولكن قولوا جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان فإن رمضان اسم من اسماء اللہ او کما قال۔ اللہ کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، ماہ رمضان یہ بڑا خوبصورت اور نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگو لا تقولوا جاء رمضان، یہ مت کہو کہ رمضان آ گیا، وذهب رمضان، اور یہ بھی مت کہو کہ رمضان رخصت ہو گیا، رمضان چلا گیا، ولیکن قولوا جاء شہر رمضان، اور حضور فرماتے ہیں یہ کہا کرو کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، وذهب شہر رمضان، یا یوں کہا کرو کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہو گیا۔ وہ کس وجہ سے یہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا فإن رمضان اسم، کہ بے شک جو رمضان ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ اللہ کے خوبصورت جو صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک نام رمضان بھی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا، کتنا کرم کیا کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام رمضان ہے، کہ جو بندہ رمضان کو پا لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں کا اس بندے پر رنگ چڑھ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر روزے فرض کیے ہیں جیسے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت پر خاص انعام فرمایا، اور وہ کون سا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت پر اللہ جل جلالہ نے رمضان المبارک میں 5 انعام رکھے ہیں، اور وہ 5 انعام پہلے کسی امت کو عطا نہیں ہوئے۔ اور ان میں سے پہلا انعام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، یہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار، اس پر بات ہو رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ داروں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور ساتھ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس بندے کو ایک بار نظر رحمت سے دیکھ لیتا ہے تو پھر اس بندے کو کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ذرا غور کریں کہ حضور کا فرمان کتنا خوبصورت ہے کہ جس بندہ مومن کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت سے ایک بار دیکھ لیتا ہے پھر زندگی میں کبھی اس کو عذاب نہیں ہوگا، یعنی وہ جہنم میں جلایا نہیں جائے گا۔ یہ ایک بار کی بات ہو رہی ہے۔ اب بندہ مومن 29 یا 30 روزے رکھتا ہے، اب جس بندہ مومن کو رب 30 بار دیکھتا ہے نظر رحمت سے تو پھر اس کے لیے عذاب کا تصور ناممکن ہے اللہ کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میری امت پر دوسرا انعام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب عصر کا وقت ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے بندہ روزہ دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، جس بدبو کی وجہ سے اس کے دوست، اس کے بیلی، اس کے یار، اس کے قریب کے ساتھی اس کو ناپسند کرتے ہیں اور ان کے ماتھے کے تیور بدل جاتے ہیں اور وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اے بندے، تو نے میری خاطر، میری رضا کی خاطر، مجھ کو خوش کرنے کی خاطر تم نے روزہ رکھا، اب اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اے بندے وہ مجھے جنت میں موجود کستوریوں سے بھی زیادہ عزیز ہے اور وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ دیکھیں تھی تو وہ بدبو، مگر جب اس بندے نے روزہ رکھا تو رب کے حضور وہ اتنی مقبول ہوئی، اتنی مقبول ہوئی، وہ اتنی محبوب ہوئی کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جنت میں موجود کستوری کی خوشبو جس کو سونگھ کر جنتی مسحور ہو جائیں گے، ان کے دل معطر ہو جائیں گے، ان کی روح منور ہو جائے گی اور وہ لطف اندوز ہوں گے، اس خوشبو سے کہیں زیادہ مجھ کو اس بندے کے منہ کی بدبو اچھی لگتی ہے جس نے میری رضا کی خاطر روزہ رکھا ہو۔
حضور فرماتے ہیں کہ میری امت پر اللہ جل جلالہ نے تیسرا انعام یہ کیا ہے جو پہلی امتوں پر نہیں کیا، اور وہ کون سا ہے؟ جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے آسمان کے فرشتوں، میرے بندے نے میری رضا کی خاطر روزہ رکھ لیا ہے، اب تم ایک کام کرو، اور وہ کون سا کام ہے؟ میرے بندے کی بخشش کے لیے دعا کرنا شروع کر دو۔ اب یہاں پر ذرا غور کریں کہ بخشنے والا تو رب ہے، معلوم ہوا کہ اس بندے کے روزہ رکھنے کی وجہ سے رب نے اس کو بخش دیا ہے، اس لیے تو اللہ جل جلالہ یہ اہتمام فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں، تم اس کی بخشش کی دعا کرو تو قبول میں کرتا جاؤں گا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اس کی بخشش کی دعا صرف یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندہ مومن کے لیے آبی مخلوقات اور دریاؤں میں موجود مچھلیاں بھی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر اللہ جل جلالہ نے چوتھا انعام یہ فرمایا ہے جو سابقہ امتوں پر نہیں فرمایا، اور وہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزہ دار کے لیے جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے تو آراستہ اور پیراستہ ہو، یعنی دلہن کی طرح سج اور سنورنا شروع کر دے کہ ان قریب وہ میرے کرم کے ساتھ، میری لطف و عنایات کے ساتھ وہ تیرے پاس آئیں گے۔ اور بہت سارے حدیث کے الفاظ یہ بھی ملتے ہیں کہ صبح شام جنت کو حکم ملتا ہے کہ میرے خوش نصیب بندوں کے لیے تو سنورنا شروع کر دے۔ جنت ہر روز دعا کرتی ہے کہ اے اللہ وہ جلدی مجھ تک پہنچ جائیں جن کے لیے یہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ تو دلہن کی طرح بن جا، سنور جا، اور اپنے آپ کا تو سولہ سنگھار کر لے۔ اور وہ جنت ان بندوں کو رب کے حضور عرض کر مانگتی ہے کہ اے اللہ وہ بندے میرے پاس جلدی آ جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر پانچواں انعام یہ اللہ جل جلالہ نے کیا ہے کہ جب رمضان المبارک اس کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک تو حدیث مبارکہ یہ ہے نا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ جل جلالہ روزے داروں کو بخش دیتا ہے، پھر دوسری رات آتی ہے پھر بخش دیتا ہے، پھر تیسری رات آتی ہے پھر بخش دیتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے یہ آخری الفاظ یہ ہیں کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العزت ان روزہ داروں کی برکت کی وجہ سے یا ان کے وسیلے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ دوسرے لوگوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ اور ایک بندے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ رات لیلۃ القدر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ رات شب قدر نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم کو نہیں پتا کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری ختم ہونے پر اس کو مزدوری پوری اور اس کی اجرت کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار۔ یہاں پر اگر ہم اپنے اوپر غور کریں، اپنے دل پر غور کریں، اپنے قلب کو بخوبی اس کا مطالعہ کریں، اپنے ضمیر کی طرف ذرا جھانکیں تو پھر ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے خوش نصیب ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور کتنے ہی بدبخت ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے بلکہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر باریک بینی سے اگر دیکھا جائے تو پھر بات تو ساری توفیق کی ہے کہ مالک کس کا انتخاب کرتا ہے، کس کو سجدوں کی توفیق ہوتی ہے اور کس سے سجدوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ یاد رکھیں رب رزق واپس نہیں لیتا، رب دوسرے انعاموں کرام کو روکتا نہیں ہے، مگر جب رب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر رب سجدوں کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ ورنہ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ رات کی تاریکی میں ہم نے نبینا کو قرآن پڑھتے تو دیکھا ہے،
اور جو بینا ہوتا ہے اس کو رات کو فلم بینی میں مشغول دیکھا ہے۔ ہم نے کتنے معذور اور تنگ دست ایسے دیکھے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر کتنے تندرست اور توانا اور بڑے کڑیل قسم کے جوان دیکھے ہیں جو مسجد کے باہر والے گیٹ پر بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں، اور 2 وقت کی سوکھی روٹی کھانے والے لوگ ہم نے روزہ کی حالت میں دیکھے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہوئے دیکھے ہیں، مگر کتنے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ روزہ نہیں رکھتے اور وہ ناشکری کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے کتنے ایسے سائیکل سوار دیکھے ہیں جن کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے اور وہ روزہ کی حالت میں محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے برعکس ہم نے کتنے امیر زادے دیکھے ہیں اور کتنے ایسے کار والے دیکھے ہیں جو کار میں بیٹھ کر بے روزگار ہوتے ہیں اور وہ گانا سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ دراصل اس کی توفیق کا ہے کہ رب جس کو توفیق دیتا ہے اس کو اپنے بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار، اس کا ادب و احترام کرنے والا بھی بعض اوقات اللہ رب العزت اپنی رحمت اور بخشش کے طفیل اس کو بخش دیتا ہے۔ ایک واقعہ بڑا خوبصورت، بخارا کا ایک مجوسی جو بت پرست تھا، گناہ گار تھا، وہ رب کو نہیں مانتا تھا، عجیب قسم کی اس کی زندگی تھی، مگر ایک واقعہ اس کے ساتھ یوں پیش آیا کہ وہ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا اور رمضان المبارک وہ شروع تھا، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کے بیٹے نے یوں کیا کہ کچھ چیز لے کر سر عام کھانا شروع کر دی۔ آج اس مجوسی نے شرم کے مارے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس مجوسی کا بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان، میں تو صحیح چیز کھا رہا تھا، میرے منہ پر تھپڑ کیوں مارا ہے؟ تو اس مجوسی نے کہا کہ بیٹا تم کو شرم نہیں آ رہی کہ مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ چل رہا ہے اور تم کو شرم نہیں آ رہی کہ تو رمضان المبارک کا ادب نہیں کر رہا؟ مجوسی کے دل پر جب خوف خدا اتنا طاری ہوا، پھر یوں ہوا کہ کچھ دیر کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہی مجوسی جو بت پرست تھا، وہی مجوسی جو گناہ گار تھا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ خواب میں اس نے سوال کیا کہ اے بندے، یہ جنت تجھے کیسے مل گئی؟ یہ جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے، یہ جنت تو مومنوں کے لیے ہے، یہ جنت تو رب کے سامنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والوں کے لیے ہے، یہ جنت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، مگر تو اس کے برعکس تھا، تو پھر تم کو جنت کیسے نصیب ہوئی؟ تو اس مجوسی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں، معاملہ یہی ہے کہ میں جہنمی تھا، مجھے جہنم میں جلایا جانے کا حکم مل گیا تھا۔ غیب سے رب کی رحمت سے آواز آئی کہ اے فرشتوں، اس بندے کو جہنم میں مت جلانا۔ اس بندے نے زندگی میں ایک بار میرے ماہ رمضان المبارک ادب کیا تھا، اور ادب اس انداز میں نہیں کیا تھا کہ یہ روزے رکھتا تھا، یہ بھوکا پیاسا رہتا تھا، مگر اس نے ادب اس انداز میں کیا تھا کہ یہ خود بھی ماہ رمضان المبارک کا ادب کرتا تھا اور اسی ادب کی وجہ سے کھاتا پیتا نہیں تھا، رمضان المبارک کی بے ادبی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی یہ اپنے بچوں کو کرنے دیتا تھا۔ اس مجوسی نے خواب میں جواب دیا کہ اللہ جل جلالہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ جب میں قریب المرگ تھا، میں مرنے کے قریب تھا، پھر اللہ رب العزت نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور اس وقت میں نے آخری لمحات میں، آخری سانسوں کے جب ہچکولوں میں جب میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو اللہ رب العزت نے میری توبہ کو بھی قبول فرما لیا اور مجھے ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کر دیا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ ماہ رمضان المبارک کے برکت کی وجہ سے، ماہ رمضان المبارک کے ادب و احترام کی وجہ سے۔ اب اگر غور کریں ہم اپنے معاشرے پر کہ ہمارا معاشرہ تو اسلامی معاشرہ ہے،